بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ بہت سے لوگوں کی درخواست تھی کہ ابھی چھٹیوں میں بہت سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو آسان طریقے سے عمرہ کیسے کرے اور وہاں کس طرح وقت گزارے۔ اس طرح کی بات اگر سامنے آ جائے تو بہت نفع ہوگا، اس لیے آپ تک آسان سے طریقہ پہنچاتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب ہمارا عمرے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے سر کے بال ہم اچھی طرح سنوار لیں، مونچھیں کتر لیں، زیر ناف بغل کے بال صاف کر لیں، پھر اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد مرد حضرات جو ہیں 2 چادر پہن لے، ایک پہن لے گا اور ایک اوپر اوڑھ دے گا، اور جوتے نکال کر جو ہوائی چپل ہیں وہ پہن لے۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جوتے چپل سب کچھ پہن سکتی ہیں، سر بھی ڈھانپ سکتی ہے، صرف چہرہ جو ہے اس پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، باقی وہ سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ آگے اور بھی تفصیل بتلاؤں گا۔ ان کے لیے مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے وہ کیپ وغیرہ لگا دیں تاکہ جو ہے جب وہ نقاب ڈالے تو نقاب والا جو کپڑا ہے وہ ان کے چہرے پر نہ لگے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت سے ادا کریں۔ ابھی ہمیں نیت نہیں کرنا ہے، ابھی صرف نفل نماز پڑھنا ہے۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ تمام کام گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تمام کام جو ہے ایئرپورٹ پر بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ اب میقات آنے والی ہے، تو میقات سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کرتے ہوئے میں نے ابھی بتایا، سر بالکل اگر ہم نے ڈھانک رکھا ہے تو سر کھول دے، یعنی اوپر اگر ٹوپی ہے یا کپڑا ڈال رکھا ہے تو کپڑا ہٹا دیں اور نیت کریں۔ نیت کیا کرنا ہے؟ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ آپ میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ بس اتنی آسان سی نیت ہے۔ جیسی ہی نیت کر لے ویسے ہی 3 بار لبیک کہیں۔ لبیک تو آپ سب کو معلوم ہوگی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ اس طرح لبیک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہے وہ بھی بتا دوں۔ اب خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، مرد حضرات چہرہ اور سر جو ہیں وہ ڈھانک نہیں سکتے ہیں، عورت جو ہے سر ڈھانک سکتی ہے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتی، بالوں کو اب کاٹ نہیں سکتے ہیں، بدن سے جو وغیرہ مار نہیں سکتے ہیں، ناخن تراش نہیں سکتے ہیں، بیوی سے صحبت وغیرہ کر نہیں سکتے ہیں، خشکی کا جو جانور ہے اس کو نہ چھیڑ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، اور بند جوتے نہیں پہن سکتے ہیں۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ بہرحال احرام کی پابندیاں اب شروع ہو گئی۔ اب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، لبیک مسلسل پڑھتے رہے۔ آنکھ لگ جائے، جیسے ہی ہم بیدار ہوں، جگ جائے، فوراً لبیک پڑھتے رہیں۔ پھر جب ہوائی جہاز سے نیچے اترے تو نیچے اتر کر بھی مسلسل ہماری زبان پر لبیک ہو۔ لبیک کب تک پڑھنا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ لبیک ہمیں جب تک ہم طواف شروع نہ کر دیں عمرے کا تب تک پڑھتے رہنا، یعنی حجر اسود تک ہم پہنچے نہیں، حجر اسود کو بوسہ نہ دے دے یا استلام نہ کر لے یا اشارہ نہ کر لے، تب تک ہمیں مسلسل لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ بہرحال لبیک پڑھتے رہیں۔ اب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آرام کر لے تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ لوگ ٹینشن میں ہوتے یا ایک شوق انسان کو ستا رہا ہوتا ہے کہ کب اللہ کے گھر کی زیارت کر لو، اس لیے انسان آرام وغیرہ کو بھول جاتا ہے اور فوراً حرم کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ اب حرم کی طرف جب رخ کریں گے تو عام طور پر لوگ گیٹ نمبر 1 سے داخل ہوتے، باب عبدالعزیز سے۔ تو اب جیسے ہی مسجد میں ہم داخل ہو تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا واپس پڑھتا ہوں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ،
اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اب مشورتاً ایک بات آپ سے کہوں گا کہ جب گیٹ نمبر 1 سے آپ داخل ہوں گے تو گیٹ نمبر 1 سے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اس لیے نظر جھکا کر نیچی نظر رکھ کر چلے، پھر آگے جا کر نیچے اتریں گے آپ، جیسے ہی آپ سیڑھی سے نیچے اتریں گے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا، اس لیے ابھی خانہ کعبہ پر نظر نہیں کرنی ہے، ایک طرف ہم کھڑے ہو جائیں جہاں بھیڑ نہ ہو، پھر جو ہے ہم اپنی نظر کو اٹھائے اور اس کیفیت کے ساتھ اٹھائے کہ اس خانہ کعبہ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی تجلی برس رہی ہے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑے سب سے پہلے اللہ اکبر یہ 3 مرتبہ کہنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگنا ہے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اب کیا دعا مانگیں گے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ میری ہر دعا قبول ہو ایسا بنا دے۔ کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح کچھ اکابرین یہ دعا سکھاتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ آج تک آپ کے جتنے نیک بندوں نے جب سے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی ہے، آج تک جتنے نیک بندوں نے دعائیں مانگی آپ نے قبول فرمائی، اللہ اس میں مجھے بھی شامل فرما۔ دعا مانگ کر اب ہمیں ہری بتی کے پاس جانا ہے، ہری لائٹ کے پاس جانا ہے، ہری لائٹ کے پاس جائیں گے، سامنے حجر اسود ہوگا۔ اب حجر اسود کو اگر چومنے کا موقع مل جائے تو زہ نصیب، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے بھیڑ میں گھسنے کی، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ استلام کا موقع مل جائے، استلام کہتے ہیں ہاتھ اس پر لگا کر پھر چومنا، اس کا بھی موقع نہیں ملتا ہے تو پھر اشارہ پر اکتفا کر لے، اس کو اشارہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے، تو طواف شروع کرنے کے لیے میں آپ کو بتلا دوں تو آپ سب سے پہلے تو حجر اسود کی طرف رخ کر دیں گے، یعنی قبلے کی طرف رخ کریں گے، حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ حجر اسود کے سامنے آ کر ہمیں سب سے پہلے جو ہے جو بھی ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگے، اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اب ہمیں یہاں سے جو ہے یہ طواف شروع کرنا ہے۔ اب میں مردوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، جس طواف کے بعد سعی کرنا ہے اس طواف کے پہلے 3 چکر میں مردوں کے لیے رمل سنت ہے۔ رمل کا مطلب کندھے ہلا ہلا کر بہادروں کی طرح چلنا، یہ سنت ہے، اس لیے مرد حضرات جو ہیں وہ 3 چکروں میں صرف اس طرح بہادرانہ چال چلے، لیکن میں نے کہا اس طواف کے بعد جس طواف کے بعد سعی ہو۔ اب ہمارا طواف حجر اسود سے شروع ہوگا۔ جیسے ہی ہمارا طواف حجر اسود سے شروع ہو، میں نے کہا پہلے میں ایک بات بھول گیا، جیسے ہی ہم جو ہے طواف شروع کریں گے حجر اسود کی طرف رخ کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ کر پھر ہمیں جو ہے ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھائیں گے، حجر اسود کی طرف رخ کریں گے، یہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر ہاتھ نیچے کر دیں گے۔ اب ہمارا طواف شروع ہوگا۔ اب جب طواف شروع ہوگا تو طواف کے دوران ہم کیا پڑھیں گے، یہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں بیچارے، حالانکہ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی طواف تو ہو جائے گا، لیکن بہت سے لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ سنت کیا ہے وہ بتائیے۔ تو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک آپ کسی سے پوچھیں گے رکن یمانی کا ہے تو آپ کو بتلائے گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک ہم کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے، بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد رکن یمانی سے حجر اسود تک ہم کو کیا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار
یا رب العالمین، تو یہ پڑھتے رہے. جب یہ پڑھتے رہیں ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا. طواف مکمل ہونے کے بعد اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز اگر موقع مل جائے تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر فجر یا عصر کے بعد آپ کا طواف مکمل ہوا ہے تو ابھی آپ یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں. باقی دوسری نمازوں کا وقت ہو اور آپ کا طواف مکمل ہوا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. بہرحال 2 رکعت پڑھیں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ زمزم پیے. طواف چونکہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، زمزم پیے. ملتزم پر آئے، لیکن ملتزم پر آنا، وہاں آ کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو بہرحال دور کھڑے رہ کر ہم دعائیں مانگے، زمزم پیے. زمزم پینے کے بعد اب ہمیں سعی کے لیے نکلنا ہے. اب سعی کے لیے وہاں سے پیچھے سے یہ راستہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم صفا پر سعی کی نیت سے چڑھیں گے اور وہاں جا کر سعی کی نیت کریں گے. سعی کی نیت کیا ہے؟ بس یہی کہ اللہ میں سعی کرتا ہوں، اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو قبول فرما. اس کے بعد وہاں کھڑے رہ کر دعا مانگے. صفا سے چلنا شروع کرے، اتر کر مروہ کی طرف چلے. پھر مروہ کی طرف جب چلیں گے تو 2 ہری بتیوں کے درمیان میں مردوں کو دوڑنا ہے، اور اس وقت یہ دعا پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. واپس پڑھتا ہوں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. اس کے بعد مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں. 1 چکر اس طرح مکمل ہوا، ہمارے 7 چکر مکمل ہوں گے. سعی ہماری مکمل ہو گئی. سعی کے بعد اگر نفل کا شکرانہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ واجب ہیں، اس کو پڑھنا ہے. ان 2 رکعتوں کو ہم چھوڑنا چاہے چھوڑ دیں. اس کے بعد حلق کروا لیں، حلق کروانا بہتر ہے. عورتوں کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ان کی جو چوٹی ہے اس کو وہ 1 پورے سے زیادہ وہ کاٹ دے قینچی کے ذریعے سے. ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ 1/4 بال ان کا کٹ گیا ہے. اب احرام سے نکل گئے. اس طرح ہمارا عمرہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو گیا. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. لیکن اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں وقت کس طرح گزارے. دیکھیے، ایک بات بہت جو ہے پلو باندھ لے کہ وہاں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر رات کے وقت طواف کرتے ہیں، لیکن دن میں جو فرض نمازیں ہیں وہ حرم میں نہیں پڑھتے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی سستی ہے. جب وہاں گئے ہیں تو ہماری ایک بھی نماز حرم سے باہر نہیں ہونی چاہیے. 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہم چھوڑتے ہیں. تو اب اس کی آسان ترتیب کیا ہو؟ تو میں آسان ترتیب یہ بتلاتا ہوں. ہر فرض نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہم حرم میں پہنچ جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر فرض نماز سے پہلے ہمارا 1 یا 2 طواف ہو جائیں گے. ہر فرض نماز سے پہلے 1 یا 2 طواف کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً واپس آ جاؤ، کھاؤ اور قیلولہ کرو. قیلولہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. قیلولہ کر کے فوراً عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤ. عصر کی نماز پڑھو. عصر کی نماز کے بعد چونکہ وقت بہت لمبا ہوتا ہے تو 1 یا 2 طواف کر لو. پھر تفریح کے لیے تھوڑا باہر آ جاؤ، اس لیے کہ تفریح کریں گے تو ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد مغرب سے پہلے پہنچ جائے، دعاؤں میں لگ جائے. مغرب سے لے کر عشاء تک باہر نہ نکلے، کوشش کرے، اس لیے کہ گئے ہیں وہاں تو 2-3 طواف کر لیں. اس کے بعد عشاء کے بعد فوراً آ کر کھانا کھا کر سو جائے. ادھر ادھر وقت نہ گزارے، آپس میں باتیں چائے وغیرہ میں اپنا وقت نہ گزاریں. سو جائے. سو کر میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے کم از کم حرم میں پہنچ جائے، تہجد پڑھے، طواف کرے. یاد رکھیے 50 طواف کی فضیلت ہے. جو شخص 50 طواف کرے گا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ وہ اس طرح لوٹے گا جیسا اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو. 50 طواف مکمل کرنے کی کوشش کرے. لوگ وہاں عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، حالانکہ عمرے پہ عمرہ کرنے کا کوئی زیادہ ثواب نہیں. زیادہ ثواب طواف کرنے کا، زیادہ فضیلت طواف کی ہے، اس لیے طواف زیادہ کرے. دیکھیے
جعرانہ سے بھی عام طور پر حاجی اور معتمر جو حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تنعیم سے یعنی مسجد عائشہ سے بھی الحمدللہ عمرہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر کیوں زیادہ عمرہ کرے، زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اور مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو ایصال ثواب کرے، اس طرح اپنا وقت یہاں گزارے۔ پھر جب مدینہ منورہ جانے کی باری آئے تو کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے، اور سفر میں یہ سوچتے رہے کہ اللہ آپ کے بندوں نے کس طرح ہجرت کی ہوگی، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا، آج ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی ان لوگوں نے دی ہوگی۔ پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہی میں مشورہ دوں گا، پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرے، اور اس کی شکل یہی، ہر فرض نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے، سلام پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر فرض نماز سے پہلے تو 5 مرتبہ سلام پیش کرنے کا موقع ملے گا، اور پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور پھر ایک بات کہوں گا، عصر کی نماز کے بعد وقت بہت زیادہ رہتا ہے، تو وہاں سے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز، چونکہ عصر کے بعد ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، بہت بڑا ثواب ہے، ایک عمرہ کا برابر جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر موقع ملے تو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پھر جو مقام زیارت ہے، جو زیارت کے بڑے بڑے مقامات ہیں، احد ہیں، وہاں جائیں، اللہ رب العزت ہر جانے والے کے عمرے کو اللہ رب العزت آسان سے آسان تر فرمائے۔ ایک مسئلہ بتلانا بھول گیا حائضہ عورتوں کے تعلق سے، اگر کسی عورت کو میقات سے پہلے سے ہی حیض آ گیا، جیسے گھر سے نکلی اور اس کو حیض شروع ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ میقات سے گزرے گی تو بغیر احرام کے نہیں گزرے گی، اس کو نیت کرنا ہے، احرام کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہے۔ عورتوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حیض ہے تو پھر کیا، نہیں، وہ احرام کے ساتھ ہی گزرے، وہاں جا کر وہ کوئی بھی جو ہے عمل نہ کرے، نہ طواف نہ سعی، کچھ بھی نہ کرے۔ کیا کرے، روم پہ رہیں، بازار میں جہاں جانا ہو تھوڑا ان کو گھومنا پھرنا ہو، جب پاک ہو جائے اس کے بعد وہ طواف اور سعی کر لے اور حلال ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے بہت سی مرتبہ کہ مدینہ منورہ جانے کا وقت آ گیا، جیسے 10-15 دن کے لیے گئے، پاک نہیں ہو سکی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدینہ منورہ چلے جائے، مدینہ منورہ جانے کے بعد جب پاک ہو جائے تو پھر وہاں سے یہاں آئے، دوبارہ آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آ کر طواف سعی کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لے۔ لیکن اگر کوئی عورت وہ جو ہے میقات سے گزرتے وقت اس نے جو ہے اس طرح جو ہے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کچھ کرے گی نہیں، جب پاک ہو جائے تو پھر وہاں جو میقات ہو وہاں میقات پر جائے، اور میقات پر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے وہاں سے آئے، تو اس کو کوئی بھی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر میقات سے گزری تو پاک ہونے کی حالت میں گزری تھی، لیکن وہاں جا کر حیض شروع ہو گیا، تب بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہاں چپ چاپ رہے، وہاں کوئی بھی عمل نہ کرے، پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ تو میقات سے احرام باندھ کر ہی آئی تھی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ہے طواف اور عمرہ سعی کر کے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ یہ 3 شکلیں تھیں جو میں بتلانا بھول گیا تھا حائضہ عورتوں کے تعلق سے۔